ہیں اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ شارٹ سٹوری میں متعلق ہے جس کا نام ممی اویکس ہے۔ نقیب محفوظ کی یہ لکھی ہوئی کہانی ہے، شارٹ سٹوری ہے۔ یہ ایک مسٹری کہانی ہے۔ اس طرح کی کہانیاں پر کافی فلمیں بن چکی ہیں، لیکن نقیب محفوظ نے اس کو دلچسپ اور حقیقت کے روپ میں ڈھال کر پیش کیا۔ کہانی کا بیان کرنے والا خود اس واقعے پر یقین نہیں کرتا، اگرچہ اس نے اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، لیکن کیونکہ یہ اس کی آپ بیتی ہے کہانی لکھنے والے کی، تو اس لیے اس پر یقین کر رہا ہے۔ لہذا اس ترکیب کے تحت کہانی لکھنے والا بڑی مہارت سے ہمیں ایک فرضی قصے پر یقین دلاتا ہے۔ نقیب محفوظ نے نہایت مہارت کے ساتھ ایک کہانی بیان کرنے والے کردار کو متعارف کروایا۔ پروفیسر دارین کردار یاد رکھے گا، پروفیسر دارین DARYEN، جو مصر کی تہذیب کو خوب جانتا ہے۔ نیریٹر سے یہ کہانی سن کر آگے دو اشخاص کو سناتا ہے، جن میں جناب سارتو، ڈائریکٹر آف فائن آرٹ کالج، اور ڈاکٹر پیری شامل ہیں۔ یہ دو مزید اشخاص ہیں جن کو نیریٹر کہانی سناتا ہے۔ اس طرح سے کہانی کار نے نیریٹر انٹو نیریٹر کی ترکیب استعمال کی ہے تاکہ کہانی میں حقیقت کا رنگ بھرا جا سکے۔ شیخ جداللہ مصر کی تہذیب کے بارے میں گہرا علم رکھتا ہے۔ محمود پاشا ایک نواب ہے، پاشا ترکی نژاد مصری نواب ہے، جبکہ وہ فرانسیسی فن کا دلدادہ ہے۔ کون دلدادہ ہے؟ محمود پاشا۔ محمود پاشا کہاں کا رہنے والا ہے؟ ترکی کا۔ ایک دفعہ شیخ جداللہ پاشا کے دربار میں آیا۔ ٹھیک ہے، اب شیخ جداللہ کون ہے؟ شیخ جداللہ مصر کی تہذیب کے بارے میں گہرا علم رکھتا ہے۔ اب وہ پاشا کے دربار میں آتا ہے اور اس نے تعارف کروایا شیخ جداللہ نے۔ شیخ نے کہا کہ اس کے روحانی علم کے مطابق پاشا کی ملکیت کے باغ میں خزانہ دفن ہے۔ اب شیخ اس کو کہتا ہے کہ بادشاہ آپ کا جو باغ ہے نا، اس میں خزانہ دفن ہے اور وہ اس کو کھود کر تلاش کر سکتا ہے اگر آپ اجازت دیں۔ بادشاہ کو کہتا ہے اگر پاشا اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے، جناب دارین کے کہنے پر پاشا شیخ کو زمین کھودنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اب دارین کون تھا؟ پروفیسر دارین، جو مصر کی تہذیب کو خوب جانتا ہے۔ اب شیخ جداللہ پاشا کے سامنے آتا ہے، پاشا کے دربار میں آتا ہے کہ پاشا کو کہتا ہے کہ پاشا آپ کا جو باغ ہے نا، اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے کھود سکتا ہوں۔ شیخ جداللہ کہتا ہے۔ اب پاشا جو ہے نا، محمود پاشا جو کہ نواب ہے، ترکی نژاد ہے، ترکی کا رہنے والا تھا، وہ اب پروفیسر دارین کو دیکھتا ہے اور اس سے مشورہ طلب کرتا ہے۔ مشورہ طلب کرنے کے بعد پروفیسر دارین کے کہنے پر پاشا زمین کھودنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ آخرکار شیخ زمین میں چھپے خزانے تک پہنچ جاتا ہے۔ شیخ جداللہ پاشا خزانے کو دیکھنے آ جاتا ہے۔ زیر زمین ایک محل دیکھتا ہے۔ وہ پاشا اور دوسرے لوگ زیر زمین محل میں داخل ہوتے ہیں تو محل میں محض خواب ایک حنوط شدہ لاش ہوش میں آ جاتی ہے۔ اب کہانی میں کیا آتا ہے؟ اب شیخ جداللہ جو کہ پاشا کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ کے باغ کے نیچے خزانہ ہے، وہ کھودا جائے۔ پھر پاشا پروفیسر دارین کہتا ہے اس کو اجازت دیں کہ نہ دیں۔ پروفیسر دارین اجازت دیتا ہے کیونکہ پروفیسر دارین خوب مصر کی تہذیب کو جانتا ہے۔ تو اب پروفیسر دارین کے کہنے پر وہ جب کھودا جاتا ہے تو نیچے محل ہوتا ہے۔ اب نیچے محل ہوتا ہے تو پاشا کو بلایا جاتا ہے، پاشا نیچے جاتا ہے، دوسرے پروفیسر حضرات بھی نیچے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک لاش پڑی ہوتی ہے جو کہ فوراً ہوش میں آ جاتی ہے۔ یہ جنرل ہر کی لاش ہے، یاد رکھیے گا، HUR۔ یہ جنرل ہر کی لاش ہے جو مصر کا سربراہ تھا۔ پاشا جنرل ہر کی لاش کو زندہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ جنرل ہر پاشا سے کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک غریب ترکی نژاد سے ایک امیر مصری نواب بن گیا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، جو وہ محل کے نیچے جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں ایک لاش پڑی ہے، لاش
کو ہوش آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جنرل ہور کی لاش ہے۔ جنرل ہور دیکھتا ہے پاشا کو، نواب پاشا کو، وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاشا ایک غریب ترکی نژاد سے ایک امیر مصری نواب بن گیا ہے، اور پاشا کیوں کر مصر کے غریب کسانوں پر ظلم کرتا ہے، اور یہ دولت کیسے کمائی، اور غریبوں کا استحصال کیوں کر کے۔ پاشا کے پاس ان سب سوالات کا جواب نہیں تھا، کیونکہ پاشا جو تھا وہ غریبوں پر ظلم کر رہا تھا۔ غریبوں پر ہر قسم کا ظلم و زیادتی پاشا نے کی۔ جنرل ہو اسے کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ایک غریب ہو کر غریبوں کی آہ نہیں سن سکتے، غریبوں کی قدر نہیں کر سکتے، یہ کیسے ممکن ہے۔ پاشا ڈر اور خوف کی وجہ سے مر جاتا ہے اور وہاں گر کر دفن ہو جاتا ہے۔ یہ تھی مختصر کہانی، اور آپ کو اس کو تھوڑی سی جو کنسیپٹ ہے کہانی کا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، کلک دا بیل بٹن، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔